السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ اندھا فقیر۔ بہت مدت ہوئی، ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا، اور جب سورج مغرب کی برف جھکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کی نصیحت آمیز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانت داری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، کبھی اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ، آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھوم پھرنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہی زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب، میں شہر تبریز ہی کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا، سارا دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانت دار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک بارونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جواہرات کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں باپ کی بڑی شاخ تھی۔ دوسرے تاجر اور جوہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے جواہرات دے دیا کرتے تھے، اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کے باعث ملک کا سب سے دولت مند جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کی اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت، اچھی ساکھ کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو دخل دیا، لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کر کے مال خریدنا شروع کیا، انہیں رقم ادا نہ کی، تو سمجھ لو کہ ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہوگے۔ لہٰذا یہ طے کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئے، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی یہ قیمتی باتیں اور عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے بحرین کے سفر پر گیا۔ اسے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگا اس غم سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی۔
एक कोने में मुंह छुपाए आंसू बहाता रहता। आहिस्ता आहिस्ता ये हालत दूर होनी शुरू हुई। मैंने कारोबार की तरफ ध्यान दिया। दूसरे ताजिरों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और हर किस्म के मशवरे और मदद का वादा किया। गरज मैं दुकान पर बैठने लगा और वो तमाम लगे बंधे गाहक जो मेरे बाप की जिंदगी में जवाहरात खरीदने के लिए दुकान पर आते थे, अब भी आने लगे। कुछ अरसे तक मैं अपने बाप की वसीयत के मुताबिक ईमानदारी से कारोबार चलाता रहा, मगर फिर ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की धुन मेरे सर पर सवार हो गई। मैं चाहता था कि दुकान में जितनी तिजोरियां रखी है उन सब में सोने की अशरफियां और हीरे जवाहरात नीचे से ऊपर तक भरे हों और मैं उन्हें देख देख कर खुश होता रहूं। दौलत कमाने की ये हवस रोज बरोज बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि मैं अपने बाप की तमाम नसीहतें भूल गया और कारोबार में बेईमानी से काम लेने लगा। मैंने महसूस किया कि ग्राहकों को धोखा और फरेब देकर मैं ज्यादा दौलत कमा सकता हूँ। कभी कभी मेरा दिल मलामत भी करता कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जो दौलत के खजाने मेरे पास जमा होते गए, दिल ने लानत मलामत करनी भी छोड़ दी। अब मैं धड़ल्ले से लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरने लगा। एक रोज मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक शख्स आया। उसका लिबास बोसीदा और फटा हुआ था, चेहरे पर रंज और गम के आसार थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैं समझा कोई भीख मंगा है। सुबह सुबह भीख मंगे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने उसे धुतकार कर भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब मैं फकीर या भिखारी नहीं हूँ। कभी मेरा शुमार भी अपने शहर के खाते पीते लोगों में था, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे खराब हुए कि फाकों तक नौबत आ पहुंची। अब मजबूर होकर मैं अपनी बची हुई दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। ये कहकर उस शख्स ने अपनी गुदरी में से एक बहुत कीमती लाल निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने एक से एक कीमती हीरे और जवाहर देखे थे, लेकिन उस जैसा लाल कभी नजर नहीं आया था। ऐसा उम्दा नगीना तो बादशाहों के खजाने ही में हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल में खुश तो बहुत हुआ, मगर मक्कारी से काम लेकर यूं ही बेपरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहा, मियाँ ये क्या उठा लाए? इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी बोलो क्या दे दूं इसका? उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, जनाब आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। यही सोचकर मैं आपकी दुकान पर आया था कि इस कीमती पत्थर की सही कीमत मुझे अता करेंगे। यकीन कीजिए कि मेरे पास जितने भी कीमती जवाहर थे यही उन सब में बेमिसाल है, और अब आप फरमाते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं। उस शख्स की ये बात सुनकर मैंने एक बार फिर उस लाल को हाथ में उठाया और खूब गौर से देखा भाला। बेशक वो बेहद कीमती पत्थर था। उसकी कीमत 1-1.5 लाख अशरफियों से क्या कम होगी, लेकिन मैंने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब आपको धोखा हुआ है। ये लाल इस कदर कीमती नहीं, इसमें तो कई ऐब हैं। शायद आपने इन ऐबों पर गौर नहीं किया। पहला ऐब तो ये है कि इसका रंग एक सा नहीं, कहीं से हल्का है कहीं से गहरा, फिर वजन भी कुछ ज्यादा नहीं, और सबसे बड़ा सबब ये कि इसके जिगर में एक दाग है। अगर ये ऐब इसमें ना होते तो ये लाखों की मिल्कियत का होता। अब तो इसकी कीमत चंद दीनार से ज्यादा नहीं। ये कहकर मैंने लाल उसके सामने धर दिया और बेपरवाही से दूसरे कामों में यूं मसरूफ हो गया जैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे अंदर से मेरे दिल में बड़ी हलचल मच रही थी कि ये शख्स लाल को उठाकर किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर न ले जाए, मगर मालूम होता था कि वो मजबूरी के हाथों बहुत परेशान था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जो आप फरमाते हैं वो दुरुस्त होगा, मगर इस वक्त तो ये लाल मुझसे खरीद लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गया कि शिकार फंस चुका है और ये अपना कीमती लाल मेरे हाथ औने पौने बेच डालेगा। मैंने हमदर्द बनकर कहा, अरे मियाँ इसमें एहसान की क्या बात है? जो खिदमत मुझसे हो सकती है वो करने के लिए तैयार हूँ। फरमाइए इसके कितने पैसे दे दूं? अजी जनाब, अब मैं अपने मुंह से क्या अर्ज करूं? जो कीमत आप मुनासिब ख्याल करें दे दें। पहले तो मैंने सोचा कि उसे 1000 दीनार दे दूं, लेकिन फिर बेईमानी ने मुझे वर्गलाया कि 1000 दीनार तो बहुत ज्यादा है। अगर देने ही हैं तो 20 दिरहम देकर ये लाल हत्या लूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि 20 दिरहम में तो एक मामूली मोती भी नहीं मिलता, तो इतना बेश कीमत लाल कैसे मिलेगा जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने की अशरफियां हो। गरज मैंने संदूक खोलकर 20 दिरहम के सिक्के निकाले और उस शख्स के हाथ में थमा दिए।
اس نے انتہا حیرت و تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب عالی، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیے گا؟ اس نے پوچھا۔ اس لال کی قیمت صرف 20 درہم؟ تو اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا۔ اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا، اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ رے میرے مولا، صبح صبح ہی کیسے زبردست نفع کا دھندا کرا دیا۔ اب میں اسی لال کے عوض 1.5 لاکھ سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے جب چاہے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد کا ذکر ہے، میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے بھی پہلے دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان پر ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے، میں نے دکان سے باہر جھانکا۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے۔ میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی یکایک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی کئی راہگیر اور کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے میں گھڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گھوسے لگائے اور کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دہائی دیتا کہ میں نے اسے مارنا تو ایک طرف، ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن لوگوں نے میری مشقیں باندھ لی۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے ان دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب میری بے ایمانیوں اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال سپاہیوں سمیت آ گیا۔ وہ بھی مجھ سے جلتا تھا کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کی 4 گنا قیمت وصول کی تھی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میری خوب ٹھکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بدماش اور بے ایمان آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ میری دکان پر آیا تھا اور حکومت کا رعب جتا کر کچھ جواہرات لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور یہ سن کر کہ میں نے گھڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے، فوراً میرے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، بہت قسمیں کھائیں کہ میں تو اس گھڑ سوار کو جانتا تک نہیں اور نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے کیوں ہلاک کرتا، مگر حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ جلاد نے مجھے موت کی کوٹری میں رات بھر کے لیے بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک آدھی رات کے وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھلوا کر رخصت کر دیا تھا۔ جناب، خدا کے لیے مجھ بے گناہ پر رحم کیجیے۔ میں جھپٹ کر اس کے قدموں پر گر پڑا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں۔ حاکم نے کہا لگایا، تم بہت بدماش اور بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے فندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اکیلے معافی سے کام نہ چلے گا، بے وقوف جوہری، حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سنا ہے تو نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا۔ وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، جو حکم کرے پیش کر دوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا، اب آئے سیدھی راہ پر۔ اسی وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر ہمارے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ
اور 1,00,000 اشرفیوں کے جواہر تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کر دو، پھر صبح ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے۔ اور یوں اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے ہیرے جواہر رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے، فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کما لوں گا، ایمانداری کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دوں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا جسے اس نے کپڑا اڑا رکھا تھا۔ دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے جاؤ اور حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو، کہنا کہ خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ کل تم جو اس کے ہاں سے چند انگوٹھیاں اور ہار وغیرہ لے کر آئی تھی، ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیوروں کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی اس کا جواب لے کر آنا کہ وہ کب تک نئے زیور تیار کر دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے جیب سے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی کی تیاریاں ہیں اور حاجی جلال جوہری سے اسی لیے زیور کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتی ہوئی آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خاتون، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال جوہری سے آپ نے کون کون سے زیور کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ رقم وصول کرنے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا، یہ بات ہے، عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہونے والی ہے۔ 10 دن شادی میں باقی ہیں اور ابھی بہت سا زیور اور کپڑا خریدنا ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا، بعض جواہرات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا کہ 1-2 دن میں عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آن کر لے جائیے گا۔ عورت کی یہ باتیں سن کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا، گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں کے وارے نیارے ایک آن میں کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں ایسے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے جس کی شادی ہونے والی ہے۔ خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں، پھر تو ہم منہ مانگی قیمت پر بھی خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا، محترم خاتون، جو ہیرے اور زیور میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیز آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے بھی نہیں۔ ابھی میں یہ چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے ایک خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا، حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ باقی زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائے گا۔
اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت کی اسے اتنی جلدی نہیں ہے، جب جی چاہے رقم بھجوا دیجئے گا۔ خانم نے بے پرواہی سے دوسری عورت کی یہ بات سنی اور ہار کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے، مجھے یقین ہے کہ دلہن اسے کبھی پسند نہ کرے گی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اسے ابھی حاجی صاحب کے پاس واپس بھجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جواہر دکھائیے جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ ابھی لیجئے، میں نے جلدی سے کہا اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے، انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت، دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں، ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی تھی۔ میں بھلا کہاں چونکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائیں۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم نے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کیسی چمک دمک ہے، بھائی یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں جناب، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ محترم خاتون، ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہ ملے گا، خاص شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے، وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اڑا لایا اور میرے ہاتھ بیچ گیا۔ بس اس کی قیمت نہ پوچھئے، اسے لے جائیے۔ پھر بھی کچھ تو بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیاں، ہمیں یہ قیمت منظور ہے، ان داموں تو ہر لال بے حد سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے جواہر اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے دونوں چیزیں پیش کی۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ جواہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ جواہر گھر لے جا کر بہن کو دکھا لاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آئے گا۔ جب تک تم واپس آؤ میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے۔ نہایت اطمینان سے یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجئے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یکایک 2 راہگیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ گل گپاڑے سے کان پڑے آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑنے والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے چلا۔ جاتے جاتے ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی اور گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون نے، جو اس وقت تک اطمینان سے اپنے بچے سمیت دکان ہی میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب آپ حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا کہ وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور ہی سے یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے۔ البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمبل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ اس نے کہا، تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے حاجی جلال جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑے دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔
वो चीनी मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। मैंने उसी वक्त शोर मचाया कि दौड़ो भागो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन इस फरियाद का कोई नतीजा ना निकला। वो फरेबी औरतें ना जाने कहां गायब हो गई थीं। मैंने कसाई को गुस्से में गालियां दी और कहा कि जब मैं कहकर गया था कि औरत पर निगाह रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। कसाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं था जो अपना काम छोड़कर औरत को देखता रहता। उसका जवाब सुनकर मेरा पागलपन इंतहा को पहुंचने लगा। लपककर उसकी दुकान से गोश्त काटने का छुरा उठाया और उस पर हमला कर दिया। कसाई बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं पर मर गया। ये देखते ही लोग दौड़े दौड़े आए और मुझे पकड़कर हाकिम की अदालत में ले गए। हाकिम ने सारा किस्सा सुनकर हुक्म दिया कि इस बेरहम जौहरी को जल्लाद के हवाले किया जाए। लेकिन लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि ये शख्स पागल हो चुका है, इसे जान से मारना दुरुस्त ना होगा। इसके लिए यही सजा बहुत है कि इसकी तमाम जायदाद और मालो असबाब जब्त करके इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। ये मशवरा हाकिम को बहुत पसंद आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरा तमाम मालो असबाब, मकान और दुकान जब्त की जाए, यहाँ तक के तन के कपड़े भी उतार लिए जाएं। हाकिम के कारिंदों ने सब कुछ छीनकर मुझे शहर बदर कर दिया। मैं खूब रोया पीटा मगर किसी ने एक न सुनी। 10 रोज तक मैं शहर के बाहर वीराने में भूखा प्यासा और नंग धुड़ंग आसमान के नीचे पड़ा रहा। 11वें दिन जबकि भूख प्यास के हाथों मेरी जान लबों पर थी, सहरा की जानिब से एक ऊंट सवार आया और मेरे पास आनकर ऊंट से उतरा। उसने मुझे खाने के लिए खजूरें दी, पीने को पानी दिया और पहनने को कपड़ों का एक जोड़ा दिया। खजूरें खाकर और पानी पीकर मेरी जान में जान आई और मैंने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों मियाँ जौहरी, तुमने मुझे पहचाना? मैंने गौर से उसकी सूरत देखी लेकिन कुछ याद न आया कि उसे कहाँ देखा था। अलबत्ता सूरत जानी पहचानी लगती थी। मैंने कहा, भाई ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे पहले कहीं देखा जरूर है, मगर कहाँ ये याद नहीं आता। ये सुनकर वो हंसा और कहने लगा, मियाँ जौहरी, तुम्हें वो फटे हालों आदमी याद है जो एक रोज सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पर एक लाल बेचने के लिए आया था और तुमने 20 दिरहम के बदले में वो बेशकीमत लाल उससे खरीदा था। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ये अजनबी वही था। मैंने झुककर उसके कदमों पर सर रखना चाहा लेकिन वो उछलकर परे हट गया। फिर उसने अपनी जेब से मखमल की एक थैली निकालकर उसका मुंह खोला। थैली का मुंह खुलते ही उसमें से सैकड़ों हजारों वैसे ही लाल निकलकर जमीन पर बिखर गए, जैसा एक लाल उस अजनबी ने 20 दिरहम में मेरे हाथ बेचा था। अजनबी ने कह कहा लगाकर कहा, मियाँ जौहरी, मैं तुम्हारी दयानतदारी और ईमानदारी परखने के लिए खस्ता हालत बनाकर तुम्हारी दुकान पर गया था। अगर तुम बेईमानी न करते और मुझे उस लाल की सही कीमत अदा करते तो मैं इनाम के तौर पर यह थैली तुम्हें दे देता, मगर तुमने बेईमानी और धोखे से काम लिया। इसका नतीजा भी तुमने देखा कि सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम इस हाल को पहुंच गए। हुजूर, आप कौन हैं? मैंने थर थर कांपते हुए कहा, मैं जिन्नों का बादशाह हूँ, कई हजार जिन मेरे गुलाम हैं। मेरा मशगला ये है कि सारा दिन शहरों में घूमता हूँ। जो शख्स मुझे मेहनती, ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है उसकी खुदा के हुक्म से मदद करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे बाप की मदद की थी इसलिए कि वो सच्चा और खरा आदमी था, लेकिन तुमने फरेब और धोखे पर कमर बांध ली थी, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। जिन्नों के बादशाह की ये बात सुनकर मैंने हर तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा अहद करता हूँ कि कभी किसी को धोखा ना दूंगा, किसी से फरेब ना करूंगा, मेरी दौलत वापस कर दी जाए। लेकिन ये रोना धोना सब बेकार गया। नजर उठाकर देखा तो जिन्नों का बादशाह गायब हो चुका था। वो दिन और आज का दिन दर दर भीख मांगना मेरा मुकद्दर है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों ने भी जवाब दे दिया और मैं अंधा हो गया। अब तबरेज के बाजारों और गली कूचों में भीख मांगता हूँ